السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیٹ ہے 26 جون 2020۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کے بعد جاری ہے، اور جہاں کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہاں ایشیا میں خاص طور پر جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں، جس میں چائنا انڈیا، پاکستان انڈیا، نیپال انڈیا اور بنگلہ دیش بھی انڈیا سے الگ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جنگ کی۔ ابھی میں آپ کو کرونا کے اپڈیٹ بتاتا ہوں۔ یو اے میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 46,563، اور ریکور کیسز کی جو تعداد ہے 35,165، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے 308۔ تو اسی طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے 94,94,571، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 4,84,155۔ پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,92,970، تو ریکور کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 81,307، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں 3,903۔ یہ صورتحال ہے کورونا کی اپڈیٹ۔ دوستو، ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ بتاتے ہیں۔ اگر مکمل تفصیل میں چلے جائیں یا مکمل ڈیٹیل بتائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور تفصیلات بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب نے بہت لمبی اسپیچ کی، جس میں اس نے بین الاقوامی تجزیہ پیش کیا، ملک کی تجزیہ پیش کیا، ملک کی معیشت کے بارے میں بتایا، اور دنیا کس طرح جا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا، چائنا اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں بتایا۔ تو یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان میں جو بین الاقوامی ملکی سطح پر بھی یہ نظریے اور یہ ہسٹری یہ سب پیش کرتا ہے۔ اپنی ہر تقریر میں دین اسلام اور حضور پاک کی بات کرتا ہے اور ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا حکمران ہے۔ جتنے بھی پہلے حکمران آئے ہیں سب نے یہ کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری ٹیم نے کیا، پاکستان نے کیا، اور پاکستانی قوم نے کیا۔ تو اس نے جہاں ہمارے وزیر اعظم نے تمام نظریے پیش کیے، وہاں اس نے ایک لفظ بولا، اسامہ شہید۔ تو جس میں ہمارے جو مخالفین ہیں حکومت کے، اینکرز ہیں، ٹی وی والے لوگ ہیں، صحافی ہیں یا پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں جو ملک مخالف ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو امریکہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ بھئی اب امریکہ بھی ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نظریات بھی چینج ہو چکے ہیں۔ وہ بھی مجاہدین کو مان چکا ہے، طالبان کو مان چکا ہے، طالبان سے اس نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ وہ ایگریمنٹ افغان اور اس کے درمیان نہیں ہوا ہے، وہ ایگریمنٹ جو ہے اسلامک افغان جمہوریہ کے درمیان ہوا ہے، جو نظریاتی ملک ہے، جو اسلامی ملک ہے اور اسلامک کنٹری ہے۔ طالبان نے نہ صرف اپنا نظریہ منوایا ہے بلکہ اپنی بات بھی منوائی ہے، تب ان دونوں ملکوں کے درمیان جا کر ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو اسلام کی روح سے یا دین کی روح سے یا دنیاوی اور پولیٹکس کی روح سے دیکھا جائے تو شہید اور مرنے والے کا تجزیہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر جتنے لوگ افغانستان میں شہید ہوئے، افغانستان میں حق میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے یا مارے گئے، طالبان جو ہے ان کی روح سے وہ شہید ہے۔ اسی طرح کشمیر میں
جو لوگ مارے جا رہے ہیں مجاہدین ہمارے نظریے سے، یعنی مسلمانوں کے نظریے سے اور پاکستان کے نظریے سے، وہ شہید ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں اسرائیلیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جو لوگ مارے جاتے ہیں ہمارے مسلمان نظریے سے وہ شہید ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے لوگ جو مجاہدین سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں یا چائنا سے لڑتے ہوئے مارے جا رہے ہیں، انڈیا کے نظریے سے وہ شہید ہیں، ہمارے نظریے سے نہیں، انڈیا کا جو نظریہ ہے اس لحاظ سے وہ شہید ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں جو فلسطینی مارے جا رہے ہیں، مسلم مارے جا رہے ہیں، ہمارے نظریے سے وہ شہید ہیں، لیکن اسرائیل کے نظریے سے وہ مجاہدین ہیں یا غدار ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں کشمیر میں جو مجاہدین مارے جا رہے ہیں ہمارے نظریے سے وہ شہید ہیں، لیکن انڈیا کے نظریے سے وہ باغی ہیں، وہ غدار ہیں۔ تو یہ نظریے کا فرق ہوتا ہے، باقی شہید ہے، مارے جانا ہے، غدار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ملک کی کسی غیر ملک کی ایجنسی کے نمائندے ہیں یا کسی غیر ملک کی ایجنسی کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی مسلمان کو کہ یہ مارا گیا ہے، لیکن اسلام کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اسامہ شہید ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے ملک سعودیہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ امریکہ عرب ممالک سے نکل جائے، ہماری خود مختاری کو چیلنج نہ کرے، ہم عربی لوگ آزاد ہوں اپنے فیصلے کرنے میں۔ اور افغانستان میں وہ اس لیے وار کر رہا تھا، لڑ رہا تھا یا اپنے مجاہدین بھیج رہا تھا کہ افغان مسلمانوں کی حمایت میں وہ آیا تھا اور طالبان کی حمایت میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور طالبان چونکہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے تھے تو اس لیے طالبان کی نگاہ میں اسامہ بھی شہید ہے، جو طالبان افغانستان میں لڑتے ہوئے مارے گئے وہ بھی شہید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کی کئی کیٹیگریاں بنا لی گئی ہیں پاکستان میں، یہ پاکستانی طالبان ہیں بھی۔ پاکستانی طالبان کون ہیں؟ پاکستانی طالبان وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں رہتی ہیں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی، وہ بھی طالبان کے نام سے، یعنی پاکستانی طالبان۔ ان کا کام کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہ کر پاکستان کو ہی نقصان پہنچاتے تھے، تو اس لیے ان کو طالبان پاکستان کہا گیا، اور وہ پاکستان کے لوگوں کو مارتے تھے، بم دھماکے کرتے تھے اور گلی گلی میں جا کر ان کو شہید کرتے تھے۔ اب جو ان کے لوگ مارے جاتے تھے ہم پاکستانی یہ کہتے تھے وہ دہشت گرد ہیں اور وہ مارے گئے ہیں، مردار ہو گئے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے شہید ہوئے۔ اور پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کی پارٹی اس اسامہ سے ملتے بھی رہے ہیں اور اسامہ سے انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں، تو اس وقت اسامہ بھی صحیح تھا، سارے صحیح تھے۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے تو پوری ایک فوج جو ہے انقلاب کھڑی ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، شہادت کے بارے میں نظریے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح پاکستان کی آزادی کے لیے جو لوگ لڑتے ہوئے مارے گئے، انگریز کے لحاظ سے وہ غدار تھے اور پاکستان اور مسلمانوں کے لحاظ سے وہ شہید ہیں، تو لہذا شہادت کا نظریہ مختلف نظریہ ہے۔ اب میرے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم بہت دلیر ہے، اس نے امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کو کہا تھا اور ٹرمپ کو کہا تھا تم جو افغانستان میں داخل ہوئے تھے اپنی غلطی مان لو، اور واقعی امریکہ نے غلطی مانی، وزیر اعظم نے تسلیم کروایا ان سے کہ ہم غلطی پر تھے۔ جب وہ لوگ اپنی غلطی مان رہے ہیں تم لوگ کون ہوتے ہو بھائی؟ اسامہ شہید ہے، اسامہ مارا گیا ہے، وہ شہید ہے یا مارا گیا ہے ان کے فالوور پر چھوڑ دو، جو ان کے فالوور ہیں
لیکن ایک اسلامی نظریے سے، ایک مسلمان ہونے کے نظریے سے وہ شہید ہے، کیونکہ وہ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا تھا، جنہوں نے آ کر افغانستان پر قبضہ کیا تھا یا افغانستان کو مار رہے تھے، مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے، بچے شہید کر رہے تھے، لاکھوں لوگ امریکہ نے آ کر افغانستان میں مارے اور لاکھوں لوگ کو قید کیا، جیل میں ڈالا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو افغانستان میں مارے گئے وہ شہید نہیں ہیں؟ بھائی اسلام کے نظریے سے وہ شہید ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں عمران کی دشمنی میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور افغانستان میں جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں۔ اگر اسامہ ہمارے ملک کے حدود میں ہی مارا گیا یا شہید ہو گیا تو ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ اسامہ کی حمایتی تھی، اسامہ کو انہوں نے ہی ملک میں جگہ دی تھی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پارٹی یا گورنمنٹ کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں امداد لینے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے یا ہر چیز کے لیے گورنمنٹ کچھ معاملات پر خاموش رہتی ہے، لیکن اسلام تو خاموش نہیں رہتا، اسلام تو حق کا ساتھ دیتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جب آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، جلوس نکالے جا رہے تھے، انگریز کے خلاف محاذ بنے تھے، ٹھیک ہے، منگل سنگھ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اب ہندوؤں کے نظریے سے وہ شہید ہے، گوروں کے نظریے سے یا انگریز کے نظریے سے وہ غدار ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے بیوی کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اپنے عزت اور ناموس کے لیے جو لڑ رہے ہیں، مسلمان کے نظریے سے وہ شہید ہیں، جبکہ انڈیا کے نظریے سے وہ غدار ہیں۔ یہ اپنے اپنے نظریات کی بات ہوتی ہے، باقی نہ تو اس میں عمران نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ اگر ان ہندو نظریات سے متفق ہیں یا ان لوگوں سے متفق ہیں، امریکہ کے نظریات سے متفق ہیں، جبکہ ٹرمپ تو چینج ہو چکا ہے، اس نے تو مجاہدین کو مان لیا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی پچھلی جو لابی تھی اگر آپ اس سے متفق ہیں تو وہ آپ کا نظریہ ہے، لیکن میرا نظریہ، اور میں ایک مسلمان ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے روڈ پر آتا ہے تو وہ شہید ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے، ذرا سوچو، مطالعہ کرو۔ 2017 میں اس مندر کی زمین مخصوص کی گئی اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ زمین دی آپ لوگوں نے، افتتاح آپ لوگوں نے کیا، اب الزام پورا موجودہ گورنمنٹ پہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ بغض عمران میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ تھوڑا سا تحقیق بھی کر لیا کریں، تھوڑا سرچ بھی کر لیا کریں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اپنے نظریات پیش کرنے کی بجائے، اپنے خیالات پیش کرنے کی بجائے گورنمنٹ کی مخالفت میں آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اٹھا کر تو دیکھ لیں، بھائی یہ افتتاح کس نے کیا تھا، یہ زمین کس نے دی تھی، یہ آپ کے ہی لیڈر نے دی تھی۔ نمبر 1۔ تو آج کل دوسرا جو مذہبی وار کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یا اس کے گروپ کی طرف سے کہ عمران جو ہے قادیانیوں کا حمایتی ہے۔ 70 سال کی تاریخ میں آج تک وہ کام نہیں ہوئے جو اس حکومت نے کیا۔ پہلی بات، اس حکومت نے ان کے چینل بند کر دیے، حضور پاک کے نام کے ساتھ ختم النبیین لگا دیا، تمام نصابی کتابوں سے، ایف اے کی کتاب سے، جو انگریزوں کے دور کے مضمون تھے وہ نکال دیے گئے، حضور پاک کی زندگی کو اس میں شامل کیا گیا۔ تمام یونیورسٹیز میں، تمام سکول میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی، بلکہ ترجمے کے ساتھ۔ اب ان علماء اور مولویوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیا
حدیث کا مطالعہ کر لیا تو ہماری مارکیٹ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسلمان کی تو آنکھیں کھل جائیں گی قرآن پاک پڑھنے سے، وہ تو حق کی بات کو سمجھ جائیں گے، وہ مولوی کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ مولوی جب بھی غلط بولے گا اس کو گریبان سے پکڑ لیں گے، بھائی قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی روزی کا خطرہ ہے، اب ان کی مارکیٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ان پڑھ لوگوں کو یا ان کو برگلاتے ہیں نا، عمران خان نے یہ کام شروع کیا ہے، اب ہر گھر میں عالم پیدا ہوگا، قرآن پاک کا حافظ پیدا ہوگا، اور قرآن پاک کو بترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنے والا عالم پیدا ہوگا۔ یہ جہل عالم پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ جب پڑھے گا تو اس طرح سمجھو کہ ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہو جائے گا، قرآن پاک کو سمجھنے والا اور جاننے والا پیدا ہو جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور جو غلط رسومات ہیں، پیری، مریدی، دم، درود، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور مولوی جو مسجدوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے خطبے دیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ گھڑتے ہیں، کچھ اپنے جو استاد ہیں ان کی طرف سے لگاتے ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر آدمی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا تو وہ جہاں دوسرے علوم کا مطالعہ کرے گا وہاں قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرے گا۔ تو یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اسلام کو اپنا موٹو بنایا ہے اور غریب آدمی کی حمایت کی ہے۔ پہلے جتنی بھی گورنمنٹیں آئی ہیں انہوں نے اسلام کو الگ چلایا، حکومت کو الگ چلایا۔ دوسری بات ہوتی ہے کرونا پر۔ میں اپنے گورنمنٹ پالیسی سے، گورنمنٹ کی جو کرونا پالیسی تھی، میں اس سے اس لیے خوش ہوں کہ باقی ملک تو سارے بند ہوئے، حکومتیں ساری گری، تباہ ہو گئی، معیشت پوری دنیا کی تباہ ہو گئی۔ یہ نہیں ہے صرف ہمارے ملک کی تباہ ہوئی، امریکہ کی تباہ ہوئی، برطانیہ کی تباہ ہوئی، فرانس کی تباہ ہوئی، یہاں سعودیہ میں، دبئی میں، گلف میں، انڈیا میں، جس ملک کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، کرونا کی وجہ سے تمام ملکوں کی معیشتیں گری ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کو چند اعزازات بھی حاصل ہیں۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ اس نے غریب کا احساس کیا، غریبوں کے گھروں میں پیسے پہنچائے۔ دنیا میں کسی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 1، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری پارٹی کا ہے، یہ پی پی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، جو بھی غریب ہے اور اس امداد کا حقدار ہے اس کو گھر میں 12,000 ملا۔ ہماری فیملی سے بھی لوگ ہیں، ہمارے گاؤں سے بھی لوگ ہیں، اور ہمارے دیہات سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی، کشمیر کے بھی ہیں، گلگت بلتستان کے بھی ہیں۔ بغیر پارٹی کے، بغیر کسی نسل کے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی فرقے کے یہ پیسہ تقسیم ہوا۔ جو اچھی بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، غریب کو اور مزدور کو گھر میں بند نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کورنٹائن سینٹر نہیں تھے، ان کو بنایا گیا، ایمرجنسی میں بنایا گیا۔ وینٹیلیٹر کم تھے، 100 سے بھی کم تھے، اب سنا ہے کہ 4,000 سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر اور ان ادویات کی اور جو سوٹ ہیں، سیفٹی سوٹ ہیں، یہ بھی نہیں تھے، یہ بھی ایمرجنسی میں باہر سے منگوائے گئے۔ جب ہم کوئی چیز ایمرجنسی میں منگواتے ہیں باہر سے تو اس کے پرائز بڑھ جاتے ہیں، وہ ہمیں مہنگی ملتی ہے، پھر ہم شور مچاتے ہیں یہ ہمیں مہنگی کیوں ملی۔ اسی طرح آپ شناختی کارڈ بنوا لیں ایمرجنسی میں، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے، پاسپورٹ بنوا لیں ایمرجنسی میں، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ تو ہماری اپوزیشن والے چیخ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے پیسہ گرا دیا۔ اگر عوام مرتی ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں، گورنمنٹ کیئر کرتی ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں، تو بھائی کیئر کرے گی، خرچہ تو ہوگا۔ ڈاکٹروں کو تنخواہیں، اضافی تنخواہیں دینی پڑیں گی، نرسوں کو دینی پڑیں گی، پیرامیڈیکل سٹاف کو دینی پڑے گی، دوائیاں خریدنی پڑیں گی، عوام کو دینی پڑیں گی، یہ سارے خرچے ہیں۔ تو اپوزیشن جو بات بولتی ہے وہی بات عدلیہ بولتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اچھا حکمران آتا ہے تو یہ مذہبی مولوی کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہم سے ہمارا دشمن لے رہا ہے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان کی ہسٹری کا حصہ ہے۔ تو ہمارا جو پہلا مذہبی امور کا وزیر تھا وہ ہندو تھا۔ جب وہ انڈیا کے دورے پر گیا تو وہاں کے جو ہندو بنیے تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان متحد ہو گئے، انہوں نے ایک پاکستان لے لیا۔ جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں ہیں اور بنگلہ دیش میں ہیں، مشرقی پاکستان یعنی مغربی پاکستان میں ہیں، وہ مسلمان اگر اکٹھے ہوئے تو انہیں ملک لے لیا۔ اگر انڈیا کے اندر اتنے مسلمان ابھی باقی ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک اور پاکستان بن جائے گا۔ تو جانتے ہو ہمارے مذہبی امور کے وزیر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کے اندر، جو اندر کی بات ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ فرقہ بندی کو عام کیا جائے، یعنی اس میں ٹولے بنا دیے جائیں۔ اور یہ تاریخ اس وقت سے چل رہی ہے۔ جب بھی کوئی اچھا حکمران آتا ہے تو یہ مولوی فرقہ بندی شروع کر دیتے ہیں، مذہبی منافرت شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے ہمارا جو اچھا حکمران ہے وہ حکومت کے لیے کام نہیں کر پاتا بلکہ ان کو رام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا، بھٹو ایک بہت اچھا لیڈر تھا، اس نے جب اقتدار سنبھالا تو یہی مولوی لوگ کھڑے ہو گئے، اس نے قادیانیوں کا مسئلہ حل کیا، ٹھیک ہے۔ یہی 9 ستارے 1977 میں بھٹو کے خلاف ہو گئے، مارشل لا آیا، مارشل لا میں بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو شہید کہتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں یہ شہید نہیں ہے۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ کسی کی نہ مانو، نہ اس کی مانو نہ اس کی مانو، یہ مسئلہ ہی نہ چھوڑو، کون شہید ہے کون مرا ہے اس کو چھیڑو ہی نہیں، کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے، ہر آدمی کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب کسی کو زبردستی تم نظریہ ٹھونس نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب ضیاء الحق کا دور تھا یہ مولوی ساتھ تھے اس کے، نواز شریف کا دور تھا جس نے اسلام کی کوئی خدمت بھی نہیں کی، زیرو، کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ انڈیا کا حمایتی تھا، انڈیا کا رواج رسم یہاں آئے، بلکہ ہمارے ٹی وی میں انڈیا کے ڈرامے نشر کیے گئے، انڈیا کی فلمیں چلائی گئیں، سینما گھروں میں انڈیا کی فلمیں چلائی گئیں، تو وہ مکمل طور پر انڈیا کا حمایتی تھا۔ تو انڈیا جب کہ ہندو کنٹری ہے، اور یہ جو مندر کا ذکر آ رہا ہے یہ مندر بھی اسی نے بنوایا تھا، اسی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کا نام نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمارے علماء جو ہے وہ عقل کے ناخن لیں، پاکستانی بنیں اور پاکستان کی حمایت کریں اور پاکستان کی گورنمنٹ کی حمایت کریں۔ کم از کم جو اچھے کام کر رہی ہے اس کو تو اس کے ساتھ تو کھڑے ہوں نا، بولیں۔ تو ہمارا دشمن ہماری سرحد پہ بیٹھا ہے، وہ جنگ کے وار کر رہا ہے، ہم اسمبلی کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ وزراء کے اندر تفرقہ بازی پھیلا کے ان میں تفریق پیدا کر کے میڈیا پر ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی مارتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیاں نکالیں، پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو صحیح کریں، تب جا کر ہم دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ نفرت کی ضرورت ہے۔ یہ بجٹ اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ بجٹ پر کسی نے تقریر کی ہے؟ نہیں کی، کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ خواجہ صاحب جہاں ہمارے ملک کے وزیر تھے وہاں دبئی میں کسی غیر ملک میں ملازم بھی تھے، کیا یہ اخلاقیات ان کو اجازت دیتی ہیں اس بات کی کہ وہ ہمارے ملک میں وزیر بھی ہوں اور دوسرے ملک میں جا کے چپراسی کی نوکری کر رہے ہوں؟ کیا یہ ہمارا قانون، کیا کوئی بھی اخلاقی قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ نہیں دیتا۔ ذرا اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ کے جتنے منسٹر ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سب غیر ملک میں جا کے ملازم تھے اور اپنے ملک میں وزارتیں سنبھالتے تھے، حتیٰ کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی کمپنی کا ملازم تھا، اور مریم نواز جو ہے وہ بھی کسی کے یہاں نوکرانی تھی عربی کے یہاں۔ تو یہ کیا یہ اخلاقیات ہیں ہمارے ملک کی؟ ہم اپنا گریبان کھولیں، اگر شیشہ دکھانے لگ جائیں تو کتنے لوگ ہیں جو غدار نکلیں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ سدھر جاؤ، عمران کی دشمنی میں یہ مت بھولو کہ عوام اندھی ہے، عوام اندھی نہیں ہے۔ آپ نے کتنے جو ہے وہ کر لیے نیٹ پر، کتنے جو ہے آپ نے سرچ کر لی کہ عمران جو ہے ایسا ہے، عمران ایسا ہے،
لیکن جب آپ سروے کرتے ہیں تو اس میں عمران کو 90% مارک ملتے ہیں، 90% مارک ملتے ہیں، اور آپ کو کتنے 10% ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پڑھی لکھی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ ادارے ہیں، ادارے وہ جن میں آپ نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں سرعام کہتا ہوں عدلیہ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عوام میں آپ کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ آپ نے کتنا دفعہ سروے کر کے دیکھ لیا، سروے میں آپ کو 0% نمبر مارک مل رہے ہیں، 9%۔ 30 سال گورنمنٹ چلائی ہے آپ لوگوں نے، پاکستان پر حکومت کی ہے، اور آپ مارک مل رہے ہیں 90۔ وہ تو 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال میں اس کی کرونا پالیسی ہو، گورنمنٹ پالیسی ہو، قرضے معاف کرنے کی پالیسی ہو یا قرضے لینے کی پالیسی ہو، وہ کامیاب ہوئی ہے، اور وہ آدمی 90% مارک لے رہا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے ہماری گورنمنٹ کی، ہماری گورنمنٹ کی اچھی پوزیشن میں جا رہی ہے، لیکن ملک دشمن عناصر جو ہے اس کو ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چائنا اور انڈیا کے بارے میں بات جاری ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔